کے ساتھ گداری نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کے ساتھ جاتی کیا ہے، آزاد کشمیر کے عوام نے کیا ہے، آزاد کشمیر کے حکومت نے کیا ہے، عوام کے مسافر نے کیا ہے، لبریشن فرنٹ کا واضح موقف ہے کہ ہم 85,000 مربع میل اس کشمیر کو ایک خود مختار ریاست بنا کے سامنے گے۔ لوگوں، ایک شہر، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، جنت نہیں ہے، یہ میرا وطن ہے، جنت نہیں ہے۔ فرشتے بھی آئے، اجازت سے آئے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ماسٹر افضل صاحب اب دل خان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس اجتماع کا بنیادی جو مقصد تھا وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ ہم نے آپ کی قیادت نے اور میں نے آپ لوگوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے آج اس اعلان کے ذریعے کہ اگر مناسب وقت میں حکومت پاکستان نے بھارت سے تو ہمیں امید نہیں ہے، تھرڈ آپشن کو، ریاست کے حق خود مختاری کو ہمارے حق خود ارادت میں شامل نہیں کیا تو ہم لبریشن فرنٹ پوری ریاست جموں کشمیر کی مکمل واحد حل تصور کر کے اعلان کر کے اس کے لیے اور اسی حالات کے تقاضے کے تحت، صورتحال کے تحت، گراؤنڈ ریئلٹیز کے تحت کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے بجائے ہمارا کامن دشمن جو ہے اس کے خلاف لڑیں۔ لیکن جہاں تحریکیں ہوتی ہیں، جہاں اصول ہوتے ہیں، جہاں اتحاد ہوتے ہیں، جہاں نظریہ ہوتا ہے، وہاں ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ ٹریفک ٹو وے چلے۔ میں بار بار میرا نوجوان ساتھی، میرا ساتھی نے خط لکھا تھا جس میں میری کسی کام پر یا کسی جگہ جانے پر تنقید کی تھی۔ میں کہتا ہوں مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے اپنے ساتھی نوجوان کو ایک قابل بنایا ہے، کوئی جرأت دیتی ہے کہ وہ آگے میرا گالا پکڑتا ہے، اور یہ ایک ضمانت ہے ہماری قومی آزادی۔ اس سے جو فوج جا رہی ہے اس میں شاید میں بھی شامل ہوگا، جو فوج جا رہی ہے انہوں نے اپنے لیڈر کا گلا پکڑنا نہیں سیکھا تھا۔ اگر وہ لیڈروں کا گلا پکڑتے شیخ عبداللہ سے غلطیاں نہیں ہوتی، صدر غلام پاک سے غلطیاں نہیں ہوتی، دوسروں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ تو میں نے اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے شدید تنقید کے باوجود کوشش کی کہ یہاں ہمارے جو مد مقابل تھے، نظریاتی مد مقابل سردار عبدالقیوم صاحب، جماعت اسلامی والے تھے۔ پرسوں ایک جگہ سے ایک میٹنگ ہو رہی تھی، سردار صاحب نے ایک کبھی کبھی وہ بڑے اچھے سچ بولتے ہیں، ایک سچی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے نظریاتی دو تنظیمیں ہیں، ایک لبریشن فرنٹ ہے، ایک مسلم کامرس۔ چلو تو ہم سے میں تو جماعت اسلامی کو بھی ایک سیاسی تنظیم سمجھتا ہوں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرے ہاں میٹنگ کی، جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ تھی وہاں، مسلم کامرس کی پوری لیڈرشپ تھی، پیپل کی پوری لیڈرشپ تھی۔ میں نے ایک جماعت اسلامی والوں سے کہا بھائی تم لوگوں اور مجھ میں ایک فرق ہے لبریشن فرنٹ میں، وہ یہ کہ آپ لوگ اچھے برے جیسے بھی ہیں صرف مسلمان ہیں، اور ہم لبریشن فرنٹ والے جو ہے ہم کشمیری مسلمان، صرف مسلمان میں اور کشمیری مسلمان میں خاصا بڑا فرق ہے۔ آپ پر اگر ایک من کا بوجھ ہے صرف اسلام کے ناطے سے، تو میرے کندھوں پر دو من کا بوجھ ہے، جیسے کہ ایک من اسلام کا، دوسرا من کشمیریت۔ یہ دونوں چیزیں جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارے لیے جو فرض بنتا ہے، ہم نے پہلے کہا ہے
کہ ہمارے ظاہر و باطن میں فرق نہیں ہے، ہمارے قول و فعل میں فرق نہیں ہے. ہم اپنے تنظیم کا بھی نام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو رکھتے ہیں، اس لیے کہ لبریشن ہماری روح ہے، لبریشن ہماری منزل ہے. ہمارے وہ ساتھی، وہ ہم وطن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، اور ساتھی کہتے ہیں کہ اسلام میں جغرافیائی کوئی حد نہیں ہے، اسلام میں جغرافیہ کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن اپنی تنظیم کا نام جموں کشمیر جماعت اسلامی یا جموں کشمیر مسلم کا نام رکھتے ہیں. یہ قول و فعل میں تضاد ہے، یہ ظاہر و باطن میں تضاد. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 2-3-4 مہینے سے کچھ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں شاید آپ کا میرا حصہ نہ ہو. ایک چیز ہے جس کا نام قدرت. میں مولوی صاحب کی قسمت جو ہوتی ہے، ہمارے مولوی صاحب جو قسمت کی یہ کرتے ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں، اس قسمت کی اس تعریف میں بلیو نہیں کرتا میں. لیکن ایک چیز ایسی ہے دنیا میں جسے آپ قدرت کہیں، قسمت کہیں، جو کچھ بھی کہیں، آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے، انسان اس کے لیے کوشش کرے نہ کرے. وہ آٹومیٹکلی ہونے والی چیز یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے ہماری خواہش تھی، ایک انتہائی کڑی خواہش تھی کہ کاش دنیا کشمیر کو ایک متنازع ملک بن گئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ خاص کر گزشتہ 2-3 مہینے سے کہ دنیا نے نہ صرف ریاست جموں کشمیر کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا ہے، بہت بڑی تمنا ہے. آج تک دلی کانفرنسیں ہوئی ہیں، کبھی کسی ایک دفعہ 1963 کی بات ہے کیا میں کراچی میں تھا، میرا وہاں اسکول وغیرہ ہے تو خود ہی صاحب وہاں رہتے تھے، وہ پریزنٹ تھے. میں نے خیال یہ ہے کہ میں اپنی ناک رکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں. کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالی مجھے، گورنمنٹ ہاؤس میں بھی مجھے یعنی وہ نہیں ملتی ہے. میں خواجہ غلام حسن پنجابی کے اپنے دوست بیٹھے رہا ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، لیکن پھر میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں آیا ہوں کہ تاکہ فارن پریس کو کچھ احساس ہو جائے کہ یہ اسے بھی شاید بلایا گیا ہے اس انڈیا پاکستان کا. یہ حالت تھی ہماری. لیکن آج خدا کا فضل ہے کہ ہمارا وہی ابھی کسی نے کہا کہ 19 سالہ نوجوان، 19 سالہ نوجوان اس کے ساتھ 65 سالہ بوڑھا، یہ 2 مل کر مقبوضہ کشمیر کے ایک انٹرنیشنل فورم میں پہنچے. اور ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ اس 19 سالہ نوجوان نے 3 جو بنیادی چیزیں تھیں ہماری تحریک آزادی کی، وہ تینوں بہترین طریقے سے کنوے کی ہیں. ایک بہت بڑے فورم میں، ایک بہت بڑے اجتماع میں، ایک ایسے اجتماع میں جس میں دنیا کے 52 ملکوں کی 54 ملکوں کی ریپرزنٹیشن تھی. پہلی بات یہ ہے عمر فاروق نے پوری طرح ہر ممبر کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس مسئلے کی سب سے اہم جو فریق ہے وہ کشمیر ہے. سامنے نہیں آ سکتا ہے. پچھلے دنوں جاپان کا اسلام آباد میں فرسٹ سیکرٹری اور دہلی میں فرسٹ سیکرٹری اور 3-4 چاروں فوجوں آ گئے میرے دفتر. اسی کشمیر کے 2 دن پہلے ہم نے وہ سفارتکاروں کی کانفرنس کی تھی، اس کے بعد آ گئے. کافی انٹرسٹ دیتے رہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جاپانی جو ہے عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ جاپانی بنی ہوئی قوم ہے. آج ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں امن رہے، اور اسی لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس وقت تک صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ منزل پر نہیں پہنچے ہیں، آپ منزل سے دور ہیں، ایک قدم اور آگے لگاؤ. چلو حل نہیں ہوتا اس وقت تک اس علاقے میں امن نہیں ہوگا، اس وقت تک اس علاقے میں آپ کا پیسہ سیف نہیں ہے. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ یہاں ریگریشن ہو جائے. اس لیے اگر کوشش کرنی ہے تو کوشش اس بات کی کریں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو اور وہ ہو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کوششیں مختلف طرفوں سے ہوتی رہی ہیں، یہ ایک اچھے خاصے بڑے حلقے سے کے ذریعے کسی طرح وہاں یہ تھا. اب ایک نئی ایک آئیڈیا ابھر رہا ہے کہ انڈیا والے کہتے ہیں ہم کشمیر میں الیکشن کرائیں گے. ایک آئیڈیا ابھر رہا ہے
ان کی طرف سے پاور کی طرف سے کہ ایک ساتھ الیکشن کروائے جائے آزاد کشمیر میں، کسی بلوچستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں، اور ان کے ذریعے جو ابھرے گی شکایت ابھرے گی ان سے پوچھا جائے. ہماری طرف سے اس کے لیے سب سے پہلا آبجیکٹر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے قانون کے تحت وہاں الیکشن والے کو حلف اٹھانا پڑتا ہے انڈیا سے الگ کا، جہاں حلف اٹھانا ہے پاکستان سے الگ کا. گلگت میں کچھ اور ہے. ہم نے کہا نہ ہم انڈیا سے الحاق کے حلف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، نہ پاکستان سے وفاداری کے حلف اٹھانے کے لیے تیار ہے. آپ کوئی نیا قانون لائیں، انٹرنیشنل کوئی قانون لائیں جو امپوز ہے، جس میں کسی قسم کا حالت نہ ہو، جس میں کسی قسم کی وفاداری نہ ہو، اور اس کی سپرویژن بھی انٹرنیشنل کوئی ٹیم بنے، تب ہم جا کر اس الیکشن کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ چیزیں ابھر رہی ہیں. اس لیے ہمیں یہ جو آج سے 4-5-6 ماہ نہیں ہے کہ آج جو ہم اپنے ذہنوں پر وہ ناامیدی، وہ غنودگی کا وہ اپنے ذہنوں پر مسلط کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر آج کا یہ نوجوان طبقہ، میں نے پہلے کہا ہے عموماً کہتا رہا ہوں، کل رات کو بھی ایک جگہ ہمارا یہی تھا کہ یہ SLF جو ہے یہ میری تنظیم ہے، SLF میری تنظیم ہے. اور آج کا جو ڈکلریشن آیا ہے، آج آپ نے جو ایک ٹرن لیا ہے ہوتی ہے یہ SLF پر عائد ہوتی ہے. یہ جو آپ لگاتے ہیں فلاں کمانڈو SLF اور فلاں کمانڈو SLF، آپ کو آپ کے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبول کمانڈو SLF، مقبول کا مطلب ہے مقبول سے یہ نعرہ لگا کر آپ اپنے اوپر بہت بڑا ایک فرض عائد کرتے ہیں کہ آپ وہی کریں جو مقبول پڑھ سکتے ہیں اگر صحیح معنوں میں آپ مقبول کمانڈو. اور یہ جو اب نئی ٹرن ہم نے لی ہے، نیا ایک رخ ہم نے تحریک کو دیا ہے، اس میں آپ کو صحیح معنوں میں مقبول کمانڈو بننا پڑے. آزادی یہ جو تھرڈ آپشن یا فرسٹ آپشن ہے، یہ بے نظیر نہ آپ کو خوشی دے گی نہ خراب دے گا. بے نظیر کل چلی جائے، نواز شریف آئے گا تو وہ بھی آپ کو نہیں دے گا. اس بیچارے کو تو چاٹنا پڑا. ایک لفظ منہ سے نکلا تھا تہران میں، وہ اگر وہ چوک چاٹنی پڑی دوبارہ واپس لینی پڑی. اس لیے دوسروں سے امید نہ رکھے. نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ دوسروں سے. کل رات کو یعنی BBC والے مجھ سے پوچھ رہے تھے، ہندی میں آیا، مجھ سے پوچھے جی انڈین گورنمنٹ بھی آپ کے خلاف ہے، پاکستان گورنمنٹ بھی آپ کے خلاف ہے، پاکستانی عوام بھی پریس بھی آپ کے خلاف ہے، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسائل ملے گی؟ اصل ہے پہلے یہ کہ اپنے مقصد کی صداقت، ہم صداقت پر ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو منزل ہے، ہماری جو ایم ہے وہ مقدس ہے، وہ پیور ہے، خالص. اس میں کسی کے ساتھ ظلم کا کوئی اثر نہیں ملتا، اس میں کسی کے ساتھ جاتی کا کوئی اثر نہیں ملتا. یہ ہم حق ہے، قدرت نے ہمیں حق دیا، وہ حق کے لیے لڑا. پہلی بات یہ کہ اس سلسلے میں ہمیں برتری حاصل ہے انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں اور عوام پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں، میں عموماً کہا کرتا تھا کہ جب آزادی کے دنوں میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جب پریپریشن ہوتی ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے، اس وقت رازداری جو ہے نا وہ سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے. راز نکل گیا پریپریشن کے دوران تو گئی آپ کی تحریک چلے گی. اور تحریک کے دوران آپ کی سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے وہ عوامی سپورٹ. یہی دیکھیں کہ ابھی میں آ رہے تھے، ہم جلوس میں آ رہے تھے، مجھے پتا ہے کہ یہاں ہماری ممبرشپ کاٹنے والی جو سلپیں کٹی ہوئی ہیں بہت کم تعداد میں، لیکن وہاں سے ارد گرد دیکھ کر جس خلوص سے لوگ ہاتھ ہلاتے تھے، عجیب بناتے تھے، وہ میرے لیے میری بہت بڑی دولت. وہ لبریشن فرنٹ کا اثاثہ ہے. اس لیے کہ عام آدمی بھی آج سمجھتا ہے کہ لبریشن فرنٹ جو ہے کول اور فیل کا پکا ہے، اور یہ صحیح معنوں میں یہ ایک تنظیم ہے جو اس کی طرف جا رہی ہے، آزادی کی طرف جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خلوص سے کوئی یہ ہاتھ چلا رہا تھا، وہی میرے لیے سب سے بڑی دولت. یہ تو ایک ذہنی چیز ہے. اب آئے آپ گراؤنڈ ریالٹی سے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بھارت مخالف جتنی تنظیمیں ہیں ان کا جو اتحاد بنا ہے، اور ان کے بڑی تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ ہمارے سپورٹ میں. آزاد کشمیر میں الائن جو بنا تھا پہلے الائن بنا تھا دوسرا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. تو عوامی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے. اس لیے ہمیں بغیر جو تقریر جو تھی واقعی اس نے مجھے میرے ذہن میں
بہت بڑا انقلاب لائے. حالانکہ غیر شعوری طور پر وہ چیز میرے ذہن میں تھی, لیکن شعوری طور پر اس آدمی نے وہ چیز میرے ذہن میں ڈالے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ریئلٹی تھی. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں آپ کے سامنے دو راستے ہیں, ایک ہے تقیہ, دوسرا ہے توکل. ایک توکل کے معجزے بلے میں میری خود ذاتی زندگی میں بھی توکل کے اتنے بڑے معجزے ہیں. میں نے کراچی میں اسکول کھولا تھا, اس وقت میرے پاس صرف 15 روپے, مبلغ 15 روپے میرے جیب میں سے. آپ جاتے ہیں صحیح میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ آج اگر اس وقت مجھے ایک کرسی پر بیٹھ کر ہارٹ فیل ہو جائے, مر جاؤں, تو کم از کم وہ جان نکلتے ہوئے آخری جو لمحے ہوں گے وہ میں سکون کے ہوں گے, کسی عذاب کے نہیں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا اس تحریک کے لیے, ایک نیا نظریہ دینے کے لیے, تحریک کو نہج پر ڈالنے کے لیے, کبھی میں نے اپنے ذاتی مفاد کو تحریک کے مفاد پر اہمیت نہیں دی. میں سمجھتا ہوں اگر اس کے ساتھ جائیں ہم, تو میں یہی جو سکون آخری زندگی کے آخری لمحوں میں جو سکون سے میں مروں گا, وہی میری سب سے بڑی دولت. جنت جنت تو خدا کا قدرت کے کام ہے, کہاں جانا ہے, کیا ہے, اس کا تصور کیا ہے. اور بات اسی طرح میں آپ لوگوں سے جو میں بات کر رہا ہوں, میں ایک بات پھر یہی کہوں گا, میرے مخاطب یہ نوجوان ہیں, اور ایسے بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے لبریشن فرنٹ آج کی یہ فوج جو ہے, جس نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں, ہم اس کے لیے کام نہیں کر رہے. ہم اپنی تنظیم کے, اپنی قوم کے اگلی نسل کے لیے, یہ جو چھوٹا بچے ہیں ابھی کالجوں میں پڑھتے ہیں, جب بھی اپنی اس میں جنرل لائف میں آئے, ہم چاہتے ہیں کہ صحت تان کے زندگی بسر کریں. یہ ہماری تمنا ہے. تو اسی لیے میرا آج بھی مخاطب جو ہے یہ نوجوان, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک بار پھر میں میٹرک کا امتحان دیا, میں نے نیچے میرے, اور محسوس ہوتا ہے کہ آج وہ میرے عظیم استاد میرا کان کھینچ رہے ہیں. دیکھیے آج 50 سال ہو گئے میں وہ بات نہیں بولا ہوں, اور میں کہا بیٹے معلوم ہوتا ہے تمہارے ذہن میں کچھ ہے اور کچھ تم کر سکتے ہو. میری نصیحت یاد رکھو کہ لگا انسان پتہ نہیں خوش قسمت ہے یا بدقسمت, کہ زندگی میں اس دنیا میں ایک بار آتا ہے. اگر 2-4 بار آنا ہوتا, ایک بار عیاشی کرتا, دوسری بار دولت جمع کرتا, تیسری بار انتظار میں چلا جاتا, چوتھی بار شہرت کے پیچھے چلتا, لیکن اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی وہ زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے اس دنیا میں. اس لیے اس زندگی کو اسے صحیح طریقے سے اسپینڈ کرنا چاہیے. قوم کے فرد کے لیے خدمت کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ جدوجہد آزادی. اگر تم ایک مطمئن انسان ہو کے مرنا چاہتے ہو, اگر اس آزادی کا تمہارے لیے اور میرے بیٹے کے لیے, دونوں کے لیے صحیح راستہ یہی. میرے ایک دوست کراچی میں آج سے 20 سال پہلے لبریشن فرنٹ بنایا, تو پہلا جو چندہ تھا, پہلی جو عطیہ تھا, یہ اس غلام محمد لون کا 20,000 تھا, جس سے ہم نے NLF بنایا. اور NLF نے اس وقت کے NLF میں, آج کے NLF اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس NLF نے تحریک کا یعنی کشمیر کی ہسٹری کا ایک راستہ ہی بدل دیا. تو اس نے اس 20,000 کا یعنی بہت بڑا ہاتھ, جبکہ کروڑوں روپے جو تھے وہ ادھر ادھر چلے گئے. کل ہمارے اشرف طرح وہ اپنے یوسف طرح صاحب کا انتقال ہوا, تو میں وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آدمی نے جو کچھ کیا, کمایا, بہت کچھ کیا, جو کچھ کیا, لیکن اپنے پیچھے سے 2 چیزیں چھوڑ گیا جس نے اس کو تاریخ کا حصہ بنایا. ایک وہ فیصلہ تاریخ, کہ میں نئی نسل سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو, میں کبھی اور سے نہیں کروں گا کہ وہ اپنے تعلیم سے لاپرواہی برتے. تعلیم سے لاپرواہی نہیں برتنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان بنانا آسان تھا, پاکستان کو قائم رکھنا اور پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں پاکستان بنانا بہت دشوار. اسی طرح خود مختار کشمیر بنانا آسان ہوگا, لیکن اس کو صحیح معنوں میں خود مختار اور صحیح معنوں میں خوددار قوم کا ملک بنانا بڑا مشکل ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس خود مختار کشمیر کو بنائیں. بنانے میں شاید ہم, یہ جو موجودہ نسل جا رہی ہے,
آپ لوگوں کو ہاتھ بڑھائیں, آپ لوگوں کی کچھ رہنمائی کریں, لیکن اس کو بنانا آپ لوگوں کا کام. اور اس بنانے کے لیے ہمیں ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایک فلاسفر کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایک اکنامسٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ نے سب کچھ تعلیم چھوڑ دی تو وہ ہم اکنامسٹ اور ڈاکٹر اور انجینئر ہمیں نہیں ملے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر بھی لے دیں, اور جو وقت رہتا ہے وہ بجائے ادھر ادھر پھرنے کے تحریک آزادی پر لگائے, اور یہی بہترین مشرف ہے آپ کے وقت کا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آج میں کچھ زیادہ بول میں نہیں باتیں کرنے کا, تو وہ ہماری جو روایت ہے سوال پوچھنے کا. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہماری تحریک کے بارے میں, تنظیم کے بارے میں, کارکردگی کے بارے میں, گزشتہ کچھ مدت سے تقریر کی, دوسرے نے کوئی تقریر کی, تو ظاہر ہے میرا ایک ساتھی جس کی نظر یہاں سے یہاں تک ہے وہ اس کو کہ ہم نے اپنے گلا پکڑ کرتے ہیں, اور اگر آپ لوگوں نے میرا گلا نہیں پکڑا تو میں کہیں کوئی بھٹک سکتا ہوں, آپ کہاں کھاتے. تو اس لیے کوئی کسی کے کہا ہے ٹھیک ہے, مگر اسلام تو ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے, اور نہیں ہو یہ یعنی عالم نہیں, یہ مذہبی آدمی نہیں ہو, مذہب کے بارے میں اتنی معلومات ہے جتنے یعنی میری ذاتی ضرورت ہے. اور ان معلومات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں شام کو اٹھ کے مکہ کی طرف منہ کر کے اپنا گلہ مبارک کھولتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے وطن کی خوشبو آتی ہے, وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے جس سے مجھے سکون ملتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت پیٹریاٹک حکم وطنی نہیں ہے بلکہ سنت نبوی بھی ہے. اور اگر سنت نہیں ہے, سنت سے کوئی یہ کہے کہ مولا تم سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے غلط کہتے ہو, جو کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا. ہندوستان میں کتنے یونٹ ہیں فرنٹ کے, گزشتہ برس لاہور میں آپ سے بیان منسوخ ہوا تھا کہ 1965 کی جنگ ایک خاص مقصد فکر کی سازش تھی, بیان دیا یا نہیں, سازش تھی یا نہیں, بیان دیا ہے یا نہیں, سازش تھی یا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارا کوئی اسٹرانگ یونٹ نہیں ہے, لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ کو یاد ہوگا میرے اقبال صاحب یہاں کہاں ہیں, ڈڈیال والے اقبال صاحب کو غصہ آئے گا. اقبال ڈڈیال کی اس نے بال اسٹیشن میں ایک اعلان کرنے کے بعد واپس لیا تھا کسی نے کسی طریقے سے, لیکن پہلا جو بیان آیا ہے, پہلا جو وہ ہوا ہے ریزولوشن پیش ہوا ہے, پاس ہوا ہے, گلگت سینٹرل بار اسٹیشن کا مکمل خود مختاری کے حق میں, وہ آج بھی موجود ہے, قائم. مقصد یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار ایک خاص قسم کا ہے. آپ یقین رکھیں انشاءاللہ جب وقت ہوگا, جب ضرورت ہوگی, جو جس پاکستان والے آپ کے ساتھ ہوں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں. میرے سامنے ایک زندگی دیکھو کیا یعنی خاکہ نہیں ہے کشمیر کے مستقبل کا, کہ آپ آزادی کے بعد اسلامی حکومت بنائیں گے. اگر اسلامی حکومت آپ مجھے ایسے ہی بنانے کو کہتے ہیں جیسے افغان بنا رہے ہیں, افغانستان میں ربانی صاحب اسلامی حکومت بنا رہے ہیں اور مجار بھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روسیوں نے اتنے افغانوں کو نہیں مارا جتنا خود ان افغانوں کو نے ایک دوسرے کو مارا ہے. اس قسم کے اسلامی حکومت سے ہمارا دور سے چلا. ہم صحیح معنوں میں اسلامی حکومت چاہتے ہیں. اس میں اسلامی حکومت کا مطلب ہے ایک غیر مسلم کا بھی تحفظ کیا جائے, ایسے ہی مسلمان کا کیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب آگے جاؤں گا, خدا کرے میری زندگی میں آزادی ملے, تو اس میں میرا ایک ووٹ ہوگا. 1,24,00,000 انسان جو ہیں وہ اپنا ووٹ دے دیں گے, وہ جس قسم کا آئین چاہیں گے وہ ہوگا. ایک ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحیح والے سامنے مکو پڑھ کے فلسفے کی 2 بنیادی چیزیں تھیں. ایک تھا رضی کو مختار کرتے, اور دوسرا تھا مسلح چلی جائے. خدا کے فضل سے ہم دونوں میں مختاری کے لیے بھی اور مسلح چرچر میں بھی آج میں نے پہلے کہا ہے
وہ NLF جس کو میں نے اور سچ کرنے والا تھا وہ اس کو ان لوگوں نے ہی 1977 میں خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. آج کا NLF جو ہے وہ مقبول پڑھ کا یعنی یہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہاں مطلب آپ 5 چیزیں ہیں اسلام کی, 5 میں سے ایک سے ہو سکتا ہے لیکن مسلح جیسے نام نشان کا کہیں نہیں. تو کس طرح اپنے آپ کو خود مختاری کا یعنی مقبول پڑھنے کہتے ہیں یا خود مختاری کا کہتے ہیں. اس لیے جب تک یہ ساری چیزیں مقبول کی ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کوئی پوری نہیں کر سکتے جس کسی نے یہ لکھا ہے وہ خطرناک راستے پر ڈالنا چاہتا ہے مجھے. میں کم از کم لارجر انٹرسٹ میں اس خطرناک راستے کی طرف جانا نہیں چاہتا. چلے ہاں مان صاحب آپ خود کشمیر کیوں نہیں جانتے؟ کشمیر میں آپ کی ضرورت ہے. کشمیر یہ کیا کشمیر نہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں میں کہا آئی ایم کشمیر آئی ایم کشمیر ہے کون ہمیں فائدہ ہوتا ہے. حقوق کی بات کروں میں ویلی کے حقوق کی بات کروں کوئی اور آ کر پھر کے حقوق کی بات کرے وہ کشمیر ہے. میں سمجھتا ہوں معذرت آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور میں اگر زیادہ اس طرف جاؤں تو میرے خیال میں مجھ پر کوئی شماری کے ذریعے نظر وفاق یا پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو کیا آپ اور آپ کی جماعت نظر خود مختاری پر قائم رہیں گے یا نئے نظر ترک کریں گے؟ یہ قراردادوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں, ہم نے ٹکڑے کر کے پھینک دیا ہے انہیں. ان کے تحت اس کے الیکشن میں حصہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئے گا مسلمان جب تک اس میں ترمیم کر دو اس میں مختاری کو. انقلاب کی جو مانگ ہے وہ یہ ہے انقلاب کے ساتھ انقلاب کا مطلب اگر ترقی ہے اوپر سے نیچے ہونا ہے تو وہ کچھ اور. ہم اس انقلاب میں بلیو کرتے ہیں جو ایک ایسے فلسفے پر مبنی ہو جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہو. یہ 3 چیزیں جس اس کی مجموعہ ہے اسے ہم انقلاب کہتے ہیں. وہ ہو اس کے بعد انقلاب ہماری روح. تو اس کے لیے میں آپ سے تمام رائے کی معافی چاہتا ہوں. شام بھی ہو رہی ہے, مجھے پنڈی بھی پہنچنا ہے اور اگر کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتا ہوں. اسلام کا اعلان کریں. February 11, the anniversary of martyrdom of famous Kashmiri freedom fighter Maqbool Butt, who was hanged by Indian government on that day in 1984 after keeping him in prison for over 10 years, has become a sort of national day for Kashmiri nationalists in general and for Jammu Kashmir Liberation Front JKLF in particular. On this day in 1992, JKLF tried to cross and smash the ceasefire line in Kashmir and attracted world attention towards the issue. In 1993, thousands of JKLF activists assembled in Liaquat Garden, Rawalpindi, Pakistan, and wanted to march up to the headquarters of the United Nations Military Observers Group to hand over a memorandum addressed to the UN Secretary General. ہم کیوں نہ مانگے میں اللہ دیتے کشمیر کو دیتے کشمیر کو دیتے مقبول کے دہلی میں دیکھو سری نگر میں دیکھو آپ کو خبر سنائی کہ ہمارے کوچ
मीरपुर और मुजफ्फराबाद से आने वाले जुलूसों को शहर से बाहर रोक दिया गया है। अब ये मालूम नहीं कि वो उनको कहाँ कहाँ रोका गया हुआ है। उनके साथ खुवातीन है, छोटे छोटे बच्चे हैं कि मुझे कायदे तहरीर में यहाँ फरवरी 1992 को कायदे तहरीर जनाब मामला खान साहब ने तमाम मामलात को देखते हुए ये महसूस किया कि सियासी सतह पर कश्मीर को तस्लीम करने की साजिशें हो रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी हुर्रियत को जो है वो हमारे साथ नहीं है। लिहाजा वो अपने आप को तनहा महसूस करते हुए कुछ मरवाई की हो रहे हैं तो और इसके साथ साथ जो है वो कश्मीर की इस तहरीक को मसक करने के लिए और तहरीक आज़ादी को सबूताज करने के लिए इसकी कामयाबियों को सबूताज करने के लिए आदमी सतह पर भी कुछ साजिशें शुरू होगी। मेरे नारे का जवाब है Bakkalaara sabse bhari, Bakkalaara sabse bhari, Azadi, ये सवाल आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है और मैं समझता हूँ कश्मीर कौम के लिए है। सबसे पहले ये बताएं कि क्या आप सबको लिबरेशन फ्रंट की क़यादत पर एतमाद है? तो मेरी ज़ात पर एतमाद है? आर्मी के गोलियों का मुकाबला करेंगे। मैंने अपने बारे को पहले आपसे ये लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने सिर्फ मुझे खुश करने के लिए क्या फैशन के तौर पर हाथ नहीं उठाया है। हम जो कुछ भी करेंगे मैं फैसला ये कर रहा हूँ। राजा साहब अभी वापस नहीं आए हैं, डॉक्टर साहब दुआने गए हैं। हम बैठ कर फैसला करेंगे जो कुछ भी फैसला होगा इंशाअल्लाह अमानुल्लाह और उसके साथी कौन से गद्दारी नहीं करेंगे, तहरीक से गद्दारी नहीं करेंगे, नजरिया से गद्दारी नहीं करेंगे। आधा घंटा पहले लिबरेशन फ्रंट की क़यादत पर मेरे साथ पर एतमाद का वोट किया है। मैं अगर उनसे कहूं सिर्फ 30 आदमी निकले, ये जो बाहर खड़े फौज है तो वो उनके बंदूक उनके चेहरे को सबसे पीछे सारे के साथ
ہم کشمیر کو خودمختار کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ ایک علاقہ ہمارے جانے سے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات سے کٹ جائیں گے. تو اس شہری میں اور انڈیا کی شہری میں کوئی فرق نہیں. فرق کیا ہے؟ ہمارے کہنے پر وہ ہر صورت میں پرامن رہیں گے, کوئی ایسی بدنامی نہیں ہوگی. دیکھنا ہے, ڈیپ جا کر دیکھنا ہے, گہرائی میں جا کر دیکھنا ہے. ہم پہلے کہہ رہے ہیں ہمارے کسی بھی فیصلے میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم رکنے والے نہیں, ہم جھکنے والے ہیں, ہم بکنے والے ہیں. جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں تو ون وار یو ہیو ٹو لوز سم بیٹل. ایک بڑی جنگ 4 سال 6 سال جنگ کے دوران کہیں وقتی طور پر آپ کو ذرا پیچھے بھی آنا پڑتا ہے, اسٹریٹجی کے طور پر, حکمت عملی کے طور پر. یونائٹڈ نیشن کے حوالے نہیں کریں گے جو ہمیں اس لیے کہ آج کی سچویشن سے آج کی ایڈمنسٹریشن نے سچویشن پیدا کی ہے, اس سے اور ملازمے کی نوعیت کی تقریباً بدل گئی. جو میں کل دینا چاہتا تھا, جو میں نے دیکھا تھا, آج کے سچویشن سے ضروری ہے کہ اس کا امینڈمنٹ کی جائے کہ آپ ہمارے اس فیصلے کو کہ ہم یونائٹڈ نیشن پر نہیں جائیں گے, وہ میمورینڈم نہیں دے دیں گے, کل ہم بائیکاٹ بھیجیں گے اس کو امینڈ کر کے کہ ہمارا دشمن جہاں نرسمہ راؤ کی فوج ہے وہاں مملکت پاکستان نہیں, پاکستان کے عوام نہیں, پاکستان کی فوج میں ایسے ایک ادارہ نہیں, پاکستان کے پراکرتی میں ایسے ایک ادارہ نہیں. لیکن جہاں کچھ لوگ کچھ سیاستدانوں کی شکل میں, کچھ افسروں کی شکل میں, کچھ حکمرانوں کی شکل میں, کچھ اپوزیشن کی شکل میں, وہ بھی ہمارے اتنے ہی دشمن ہے جس کا راؤ. یہ ہمیں بتانا پڑے گا. Government did not allow it, and the entire area was encircled and cordoned off by armed police and paramilitary force. Even an iota of sentimental approach on the part of JKLF leadership to the most charged atmosphere could have resulted in a bloodbath. But JKLF chairman Mr. Amanullah Khan, risking his personal popularity and image, compelled the most organized and sentimentally charged gathering to abandon its program, a thing that is done only by statesmen of great vision. February 11, 1994 was observed by JKLF as third option day. Third option is the terminology used for demand for including complete independence of whole of Jammu Kashmir state as one of the 3 options for Kashmiri people to choose from. The other 2 options are state accession to Pakistan or to India. Extracts from third option day celebration in Kotli and Mirpur towns of Azad Kashmir follow.
چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب امان اللہ خان ایک جلسام سے خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلسام میں شرکت فرما کر خواجہ وطن کشمیر ہونے کا ثبوت دیں. سب پیچھے رکھو. مختار اپنا موٹر سائیکل آگے لگے نہ مارے قائد تاریخ دھیان دیجیے. قائد تاریخ جناب امان اللہ خان. قائد تاریخ جناب امان اللہ خان. بہنوں بھائیوں بزرگوں، کشمیر کی تاریخ، کشمیر کی اسلامی کی تاریخ جتنی طویل ہے ایسی ہی جدوجہد کی داستان بھی لمبی ہے. نکال لینے دیجیے، اس کے بعد خود بھی اپنا اصلاح کر لیں گے. میرے بھائی اور دوستوں،
آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جب اس مسلمان کو سلمان اللہ خان کو گرفتار کر کے انڈوپول کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے گرفتار کرنا چاہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے کشمیر لیڈروں کو کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک ایسی قوت ہے کہ جو آزادی کی ضمانت فراہم کرتی ہے. ہمارے اصول جو ہیں وہ انٹرنیشنل سسٹم کو پسند ہیں. تو میں سیدھے ختم کرتا ہوں یا صرف یہ کہتے ہوئے کہ لبریشن فرنٹ کو جتنا جلدی زیادہ مضبوط کریں گے اتنی جلدی ہم آزادی کے منظر سے پھر بنائیں گے. خواجہ رشید صاحب مہمان خصوصی تاج تاریخ چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب امان اللہ خان صاحب، نیو یارک سے آئے ہوئے میرے دوست جناب حلیم صاحب، چودھری صدیق صاحب اور نیوپور کے غیور حق پرستوں، السلام علیکم. ان کا سراپا ذہن میں آتا ہے بار بار، ان کا سراپا ذہن میں آتا ہے بار بار، لفظوں میں ڈالنے کا مگر حوصلہ نہیں. اور یہ تاج تاریخ اندورا خان ہے ایک اچھے ساتھی ہونے کا جو پیش کرتے ہوئے مطلب کے ساتھ اس کے ہاتھ سے خواہشات عوام تک پہنچائے. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے لڑا کہا ایک طرف کے لوگ لگتا جو لڑکیاں تھا مقبوضہ کی جو کتیا تھی وہ صرف حکمت عملی کی. اس لیے تاج تاریخ امان اللہ خان ہے اپنے ساتھی سے سری نگر میں شاہد عالم میر صاحب سے مجبور کیا. اس نے یہ کہ آزادی کا نعرہ دینے پر بلکہ ہم نے انہیں مجبور کیا اس مریض سے منتقل ہونے پر جب یہ سارا ہاتھ تھا آزاد کشمیر کی کرسی نہیں دیتا اسلام آباد سے ایوان ہونے سے تھا. انہوں نے اندر تاریخ کشمیر کے نام سے ایک جماعت بنائی. انہوں نے کہا یہ تاریخ کشمیر ایک عسکری جماعت کو تھا سیاسی کھیتی ہوگی لیکن وہ نے دیکھا کہ ایک تاریخ کشمیر میں جموں کشمیر میں جنسات کام لگ رہی ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم. اس سے پہلے کہ آج کے جلسہ کے معزز اور محترم مہمان گرامی معزز مہمان خصوصی خطابت ہوں. اس سے پہلے پار بھی مانگے اس پار بھی مانگے اور مل کے رہیں گے. یہ حق ہمارا جو بچے مانگے جو باغی مانگے ہم سبھی مانگے اس پار بھی مانگے اس پار بھی مانگے. جموں میں تاریخ یاد ہمارے وطن بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم. دوسرا ہماری جنمات کے دور سے ساتھی حاجی رام ساتھی ہیں، سایہ صاحبی ہیں. انہیں تاریخ آزادی کے لیے ان کی خدمات کے مطابق یہ پر جگہ نہیں ملی ہے. مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھیوں نے چھوٹا بنایا ہے. میرے جو پرانے ساتھی اس لبریشن فرنٹ کے بانی جو ہے جنہوں نے اپنے محنت سے اپنے وقت سے اپنے جیب سے اس تحریک کی ابتدا کی تھی، اور وہ انگلینڈ میں ہو، ڈنمارک میں ہو، جرمنی میں ہو، ہالینڈ میں ہو یا یہاں ہو اس تحریک کے. اور جو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آج ہمارے ساتھ نہ ہو، لیکن جس کسی نے بھی اس تحریک کی بنیاد ڈالی ہے 5 منٹ پر صرف کیے ہیں، 1 پاؤنڈ کا ساتھ کیا ہے تو ان کا پورا حصہ اس تاریخ میں ہے. یہ تاریخ ایک ٹانگے والوں کی جماعت سے لے کر آج اس جمع وسیم کا جو حصہ بنی ہے اس میں ان تمام میرے دوستوں کا حصہ ہے جو اس کے ساتھ اس کی بنیاد رکھنے میں اس کو پروان کرانے میں میرے ساتھ ہے. یہ انسان افسوس ہے کچھ میرے ساتھی وہاں کھڑے ہیں اور کچھ کو جانا کسی بھی نہیں دیا. اس کے لیے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے لیے نہیں اور جو
پوری کشمیر کی تاریخ کے لیے ایک اہم مقام ہے، ایک اہم تاریخ ہے۔ بنیادی طور پر اس تاریخ کو شہید کشمیر مقبول احمد بٹ نے اپنے جان عظیم وطن کی آزادی پر قربان کر کے تاریخی کشمیر میں ایک نئے بات کا اضافہ کیا تھا کہ ایک شہید کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے نظریے کو، ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر کہ ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر وہ کام کرے جو اگر وہ زندہ ہوتے وہ کرتے، زندہ تو ایسے ہیں وہ تاریخ میں زندہ ہے، لیکن اگر فزیکلی زندہ ہوتے تو وہ جو کچھ کرتے وہ ہم وہی جانے جانا چاہیے۔ اسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں پیروکار تسلیم ہوں گے مقبول بٹ کے، ورنہ ہمارے بارے میں بھی کہا جائے گا یہ کچھ ایسے بولنے ہیں جو کو بڑھتی جائے کی مجاوری کی شکل میں اپنی شادی کا ڈھونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے کوشش کی ہے کہ 11 فروری کو کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے بٹ صاحب کی کے مشن کو ترجیح ملے۔ بٹ صاحب کے نظریے کی بنیاد تھی یہ تھی کہ جب تک ہم اپنا اور دشمن دونوں کا خون نہ بہائے اس وقت آزادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے جھنڈے میں لال رنگ ہے یہ اسی نظریے کو نمائندگی کرتا ہے کہ جب تک ہم کشمیری اپنا اور دشمن دونوں کا خون نہ بہائے اس وقت تک آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ 2 سال پہلے یعنی 11 فروری سے بعد میں ہم نے 3 لائن کراس کر کے آزاد کشمیر والوں کے خون کو مقبوضہ کشمیر والوں کے خون سے ملایا، تحریک کی تحریک آزادی کو ملا دی۔ مقبول بٹ کے نظریات کے 2 انتہائی اہم چیزیں ہیں، اہم بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ خود مختار کشمیر کا نظریہ، اور دوسری بنیاد ہے مسلح جدوجہد کے ذریعے اس کا حصول۔ مسلح جدوجہد کے ذریعے جو شخص حصول آزادی نہیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، وہ کسی صورت میں بھی مقبول بن کر جانشین یا اس کا پیروکار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ مقبول بن اور مسلح جدوجہد لازم موجود۔ اسی طرح میں نے پہلے کہا ہے جب تک عملی طور پر مسلح جدوجہد نہیں کر رہا ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مقبول بن کا ساتھی یا اس کا پیروکار ہونے کا دعویٰ دے۔ اور جو شخص ریاست کی خود مختاری کا حامی نہیں ہے ان کو کوئی حق حاصل نہیں جو اپنے آپ کو مقبول بن کے ساتھ وابستہ کرے۔ آزادی خود مختاری کے نظریے کے حوالے سے ایک انتہائی اس سے گزر رہی ہے، دور سے گزر رہی ہے۔ آج پاکستان کے سرسر اقتدار پارٹی بے نظیر بھٹو، اپوزیشن پارٹی نواز شریف، اس کا ISI، اس کی آرمی، اس کا میڈیا، اس کی پارلیمنٹ، سب کے سب اکٹھے ہو کر اس درجے کو مختار کشمیر کے پیچھے پڑے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں۔ اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے مقبول بٹ کے پیروکاروں ڈیموکریسی لیبریشن فرنٹ کو دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ان تمام طاقتوں کو بشمول سکندر حیات اور سزا قیوم کو چیلنج کیا ہے کہ ہم خود مختار کشمیر سے حملے ہیں۔ اب اس خود مختاری کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ لوگ جو خود مختاری کے ہم نے ہر چھوڑنے وہ چاہیے، دوسرے وہ لوگ جو وہ تو ہو سکتا ہے حق بھی دیتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ خود مختاری کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ ہوتا ہے خود مختاری کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے فیئر آپشن۔ فیئر آپشن کا مطلب ہے کہ کشمیری عوام کو حق دیا جائے، وہ یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کسی کو بھی ووٹ دیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے خود مختاری کا دروازہ بالکل بند ہونا چاہیے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے خود مختاری کا راستہ کھلا رہنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں، اچھی طرح ہاتھ کھڑا رکھے آپ۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے تھوڑا آپشن کھلا ہونا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں۔ سنو نواز شریف، سنو نصراللہ، سنو قیوم خان، سنو سکندر حیات، سنو جاوید ناصر، سنو
آج نظامی عجیب نظامی کشمیر کا بچہ کیا کہتا ہے، کشمیر کا مسلم کیا کہتا ہے، کشمیری محدود کیا کہتا ہے، یہ سب کشمیر کے لیے تھرڈ آپشن کے حامی ہے. ان کی رائے کے خلاف جاتے ہوئے اگر بینظیر نے کوئی قدم اٹھایا، اگر نواز شریف نے کوئی قدم اٹھایا، جنرل حیات نے کوئی قدم اٹھایا، ایوب خان نے کوئی قدم اٹھایا، جنرل وحید نے کوئی قدم اٹھایا، جنرل اشرف نے کوئی قدم اٹھایا، تو انشاءاللہ وہ قدم توڑ اٹھائیں گے. ہمیں چھوڑ میں کوئی فرق نہیں، ہمارے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بات ہم دلی میں بھی کرتے ہیں وہی مظفر آباد میں بھی کرتے ہیں، وہی اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں، وہی دہلی میں بھی کرتے ہیں، وہی جدہ میں بھی، لندن میں بھی، اور نیو یارک میں بھی وہی کرتے ہیں. جو بات ہم اسٹیج پر کرتے ہیں وہی ہم اپنے پہلے محفلوں میں کرتے ہیں. ہم جھکنا نہیں جانتے اور ہم رکنا نہیں جانتے. اور جس کسی نے بھی اور پاکستان کا کوئی حکمران ہو، اور آزاد کشمیر کے حکمران ہو، یا پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کا کوئی انسٹیٹیوشن ہو، آرمی کی شکل میں، آئی ایس آئی کی شکل میں، کسی اور شکل میں، اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں ٹھوکنے ہی پائے گا. آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر آج ایک انتہائی اہم جرائے پر ہے. جب میں دیکھتا ہوں، نظر چاہتا ہوں کہ دہلی کے ساؤتھ بلاک میں یہ فارم آفس کا ہے، ساؤتھ بلاک میں کیا پلاننگ ہو رہی ہے، ان کی آرمی کیا پلاننگ کر رہی ہے، ان کی رائے کیا پلاننگ کر رہی ہے، ان پر کیا پریشر آ رہے ہیں. کل جو 4 سفیروں کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس سے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. آج 53 ملک جو ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر ہیں، ان کے تمام 53 سفیروں کو اجازت دی گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر جا کر وہاں حالات کی دوستی. اور پاکستان والے ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ کی دوستی کرتے رہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج پاکستان ایک تھرڈ آپشن کو مانے. آج پاکستان کشمیریوں کے صحیح ہم کی ریاست کو مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ گزاریہ جو ہے، یہ جو صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول اطمینان ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو دل آتے ہمارے آدمی کا لحاظ. اس کا ہم توڑ کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں، اس سے بالکل صحیح طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر بالکل گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ دیکھ جائیں اور آپ لوگوں کو